قیامت کے دن بندے کی حسرت کیا ہوگی؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی. یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. تو ضرورت اس بات کی کہ آج ہم اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر توبہ استغفار کر کے اپنے اس بوجھ کو ختم کر دیں، کیونکہ قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک وہاں سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو کہ کہاں لگائی، علم کے بارے میں کہ اس پہ عمل کتنا کیا، مال کے بارے میں کہ اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جسم کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں بلایا. تو یاد رکھیے ہم سب کو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی قیمت کو پہچاننا ہے اور اسے صحیح ترین مفید ترین چیزوں میں لگانا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک ایک گھنٹہ کیا ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں اور اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور اس میں ایک دن بھی 5 منٹ لیٹ ہے اور دوسرے دن بھی، تو پھر تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ بلا لیتے ہیں. اور اگر آپ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 5 منٹ بھی کام کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر دنیا میں 5 منٹ کی قیمت ہے اور اس کی ویلیو ہے اور اس کے اوپر پیمنٹ ہوتی ہے، تو پھر آخرت میں ان 5 منٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کی قیمت نہیں لگے گی. سارے اوقات کی قیمت لگے گی کہ اس میں ہم نے کیا کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وقت میں برکت کی دعا کریں. برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقت زیادہ ہو جائے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے بن جائے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام، اور صرف زیادہ نہیں بہترین کام ہم کریں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. جب آپ بسم اللہ کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے، چیز نکالتے ہوئے، چمچ چلاتے ہوئے، کچھ لیتے دیتے، کوئی چیز ڈالتے کوئی چیز نکالتے، تو آپ کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے اور کم وقت میں زیادہ بہتر کام ہو جاتا ہے. اللہ کا نام، لفظ اللہ بہت بابرکت ہے. اس لفظ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری صفات جمع ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اسی لیے بسم الرحمن، بسم الرحیم وغیرہ نہیں پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ. ہر موقع پر بسم اللہ. آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے، بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھی ان کے پاس، لیکن انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا تھا. بچے کو چوٹ لگ جاتی، کوئی گر جاتا تو کیا پڑھتے تھے؟ حسبی اللہ. مجھے یاد ہے ہماری دادی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کرے بہت ہو چکی تھی، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن انہی کی تربیت میں ہماری پھوپھی تھی. تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے بہت ہماری تربیت میں حصہ لیا. تو جب کوئی بچہ گرتا یا کچھ ہوتا تو کہتی حسبی اللہ، یعنی اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ چوٹ پہ کیا کہو، اللہ میرے لیے کافی ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی آیا ہے تو بسم اللہ، یعنی بسم اللہ سے سلام کرنا، ویلکم کرنا. کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، یعنی ہر ایکشن پر اللہ کا ذکر. یہ ہے وقت کی برکت کہ اس ایک مجلس کے اندر اگر آپ 5-7 دفعہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہے اور آپ برے کاموں سے رک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی.
اور جب کھانے کو بھی اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے، اب عیش کرو یہاں. یعنی گویا مال ہمارا، گھر ہمارا، اور بسیرا کس کا؟ شیطانوں کا. اور جب وہ وہاں بسیرا کرتے ہیں تو پھر وہ آرام سے تھوڑی بیٹھتے ہیں کہ کھا لیا پی لیا اور اب آپ بیٹھ جائیں گے. وہ نہیں، پھر وہ کبھی وسوسے ڈالیں گے، کبھی کسی طرح تنگ کریں گے، کبھی کسی طرح پریشان کریں گے، اور گھر سے برکت اور رحمت اٹھ جائے گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. تو بہترین وقت کیسے استعمال کرنا ہے؟ صبح کے وقت سونا نہیں، ورنہ نیند میں برکت ہو جائے گی. تو اگر نیند میں برکت ہوگی تو کیا ہوگا؟ یا تو پھر آپ سوتے ہی رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سو لیا تو کافی ہو جائے گا. دونوں معنی ہو سکتے. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا تو آپ دن کے پہلے پہر میں کرتے تھے. اور آپ کو پتا بخور کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے. ہم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہے ہوتے ہیں. چونکہ اذان کے ساتھ نہیں اٹھتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز لیٹ ہوتی. اور وہ جو برکت کا وقت ہے اس میں ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. انسان کہتے ہیں پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں ٹینشن فری ہو جاؤ گے. اور تیرا فقر دور کر دوں گا، محتاجی دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا، فکر، پریشانی، یہ کام وہ کام وہ کام، نجات ہی نہیں کسی وقت ان سارے کاموں سے اور جھگڑوں سے. اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا. یعنی تیرے اندر محتاجی لگی رہے گی، تمہاری تسلی نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا بھی ہوتا ہے نا بڑے ہی کنٹینٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس بہت بھی ہوتا ہے تو ان کی پریشانی نہیں جاتی. فرق کس چیز کا ہے؟ اس حدیث کے مطابق عبادت کرنے اور نہ کرنے کا. پھر اسی طرح دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھنا، یعنی اشراق یا چاشت کی نماز پڑھنا. اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم، یعنی اے آدم کے بچے، تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے میں تیری کفایت کروں گا. یعنی شام تک تیرے کام ہو جائیں گے. پھر کثرت سے تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ برکت لاتی ہے گھروں میں، کاموں میں، زندگی میں. بڑے بڑے اچھے کام ہو جاتے ہیں انسان سے، کیونکہ کتاب انزلنا الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت لیں. تو صرف تلاوت گھر بیٹھ کے ہی نہیں کریں، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کورس جوائن کریں کہ جس میں آپ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکیں. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے کام تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو قرآن پڑھ کر خوشی نصیب ہو رہی ہے وہ پہلے حاصل نہیں تھی. اس لیے دن کے ایک حصے میں ضرور وقت نکالیں علم حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً قرآن مجید کا علم. پڑھ بھی چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سارا کورس کر لیا ہو، پوری تفسیر پڑھ لی، پھر دہرائیں، ترجمہ دہرائیں، تفسیر دہرائیں، کسی کو پڑھائیں، کسی نہ کسی مجلس میں شرکت کریں. اس سے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، صحت ہوگی. اسی طرح جان مال ہر چیز کے اندر. جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے، ان کو وقت نہیں ملتا تھا، تو وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے وہ قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے کہ آؤ قرآن پڑھیں تاکہ ہمارے وقت میں برکت ہو جائے. سبحان اللہ، یہ کتاب برکت والی ہے. اس سے گھروں میں بھی برکت آئے گی، جان مال میں بھی آئے گی. پھر ذکر کی کثرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. پھر اسی طرح جہاں بیٹھنا خیر کی بات کرنا، جہاں بیٹھنا خیر کی بات کرنا. ابن قیم نے کہا آدمی کی برکت یہ ہے، یعنی کوئی بھی انسان بابرکت کب ہے کہ جہاں جائے بھلائی کی تعلیم دے، اور جو لوگ اس کے پاس جمع ہو کر آئے ان کی خیر خواہی کرے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، یعنی مجھے خیر کا معلم بنایا.
اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کی اطاعت کا شوق دلانے والا. تو انسان کب بابرکت بنتا ہے؟ جب وہ خیر کی بات کرنے والا ہو. جو شخص شر کی باتیں کرے، لڑائی جھگڑے کی، غیبت کی، صرف بری بری باتیں کرے، اس کی ان باتوں سے برکت ختم ہو جاتی. مال میں برکت ختم، گھر میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت ختم. فضول میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنا ٹیسٹ بدلیے، اچھی باتیں کرنا سیکھیے. یاد رکھیے اچھی باتیں کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. کتابیں پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں، اچھے اچھے لیکچر سنیں، پھر وہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی، پھر آپ جہاں بیٹھیں گے ان کو شیئر کریں گے. اس طرح آپ کا کہیں بھی جانا بابرکت ہوگا. آپ کے آنے پر لوگ خوش ہوں گے کہ شکر ہے فلاں شخص آیا. پچھلی دفعہ جب یہ مجھ سے ملا تھا نا، اس نے بڑے کام کی بات بتائی تھی مجھے. وہ کام کی بات دین کی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، جس سے اس شخص کی زندگی آسان ہو. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی ٹپس شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس سے آسانیاں ہو جاتی ہیں، دوسرے کا وقت بچ جاتا ہے. مثلا میں جب پاکستان میں تھی تو ٹپیکل طریقے سے شکرکندی بوائل کرتی تھی. اور وہ کیا ہے، پانی میں ڈالو اور پھر اس کو 15-20 منٹ ابلنے کے لیے چھوڑ دو، پھر پانی گراؤ، سارا اس کی جو اثرات ہے وہ نکل جاتے ہیں، پھر وہ باقی جو بچتا وہ کھا لیتے ہیں. تو میری بیٹی یہاں رہتی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہ کم سے کم وقت میں بغیر غذائیت ضائع کیے ہوئے آپ شکرکندی یا تو اسٹیم کر لیں یا آپ مائکرو ویو کر لیں، 3 منٹ لگیں گے اور کچھ دھندا نہیں ہوگا کہ پھر برتن بھی دھوئیں اور کچھ ویٹ ٹاول میں اس کو لپیٹ کے تو آپ رکھ لیں اور 3 منٹ کے اندر وہ تیار ہو جائے گی. اب یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے کسی کو ایک چھوٹی سی چیز، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھے طریقے معلوم ہو، میں تو اپنے جو کم علمی ہے اس کے ساتھ صرف شیئر کر رہی ہوں، تو میں اس بات پہ غور و فکر کر رہی تھی کہ کام کی بات، اچھی ٹپس بھی دوسرے سے شیئر کرنا، ایسے لوگ بھی کتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کا وقت بچ جاتا ہے. وہ جو آپ برتن بھر رہے تھے اور پھر اس کو دھو رہے تھے اور پھر آپ اس کا پانی گرا رہے تھے اور پھر وہ اس میں سے نکال رہے تھے، یعنی بہت سارا اس سے کیا ہوا، وقت بچ گیا. تو یہ برکت ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ نفع مند علم کی برکت ہوئی نا. اسی طرح اگر آپ کوئی بھی کام کی کسی کو بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تم جس اسپنج سے برتن دھو رہی ہو یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی بجائے اگر تم فلاں دکان سے فلاں چیز لے لو تو اس سے زیادہ اچھے برتن صاف ہوتے ہیں مثلا، یا کوئی اور طریقہ کسی کی بھی زندگی آسان کرنے کا. اب مثلا پچھلے دنوں میں چائنا میں گئی ہوئی تھی، تو میں نے جب اپنا حجاب دھویا تو میں نے کہا کہ مجھے استری چاہیے کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا بہت سلبٹیں پڑی. ویسے بھی وہاں کوئی حجاب پہنتا نہیں تھا، حجاب میں باہر نکلو تو وہ سب لوگ دیکھتے ہیں اور جب دیکھے تو بہت ہی سلبٹیں ہوں تو اور زیادہ دیکھیں گے کہ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ کو طریقہ ہی نہیں آتا رہنے کا. وہ کہہ لیں گے ہمارے پاس تو استری نہیں ہوتی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہمارے میں ہارڈلی 1-2% چائنا میں لوگوں کے گھروں میں استری ہوگی اور وہ بھی کبھی استعمال ہی نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم نے کپڑے ہی ایسے بنا لیے ہیں کہ جن کو استری کی اب ضرورت نہیں. کاٹن بھی ہم ایسے کرکل سی ٹائپ بناتے ہیں کہ جن میں استری نہیں پھیرنے کی ضرورت ہوتی، ہم بس دھوتے ہیں اور ان کو لٹکا دیتے ہیں اور وہی پہن لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ان کے گھر ہیں جس میں نہ بڑی بڑی وارڈروب ہے، نہ بہت زیادہ جوڑے رکھنے کی جگہ ہے اور نہ استری سٹینڈ ہے، ایون فریج نہیں. بس جو سبزی آئی تھوڑی سی وقتی طور پہ تازہ اسی وقت کھانے سے پہلے پکائی اور کام ختم. تو میں سوچ رہی تھی کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کو کس طرح بچاتے ہیں. اب ایک عورت جو گھر سے نکل کے 8 گھنٹے کام کر رہی ہے اور گھر آ کے گھر کا بھی کام کرتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر ذمہ داری تو بہت بڑھ جاتی لیکن آخر وہ وقت نکالتے ہیں نا، پھر ان کو ایسی چیزیں سیکھنی پڑتی. اور جو عورتیں سارا دن لمبے چوڑے گھر کے کام پھیلائے رکھے اور انہوں نے نہ سیکھا نہ کہیں سے جانا نہ سمجھا کہ کم وقت میں کام کیسے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا؟ بس انہیں چیزوں میں زندگی ضائع کرتی. میں نہیں کہتی کہ گھر کا کام بیکار کام ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن سارا دن اسی میں لگا دینا اور نہ نماز کے لیے ڈھنگ سے وقت نکالنا، نہ قرآن پڑھنے کے لیے، نہ علم سیکھنے کے لیے، نہ سکھانے کے لیے، نہ کسی اڑوس پڑوس کی خبر لینے کے لیے، نہ کسی کی مدد، نہ کسی کی خدمت. ایسی زندگی پھر خسارے کی زندگی ہے کہ جس میں آپ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بے شمار وقت ضائع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب سمجھ عقل نہیں ہوتی نا تو صرف وقت ہی نہیں ضائع کرتے، مال بھی ضائع کرتے. مال کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزوں کو بھی ضائع کر دیتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت میں برکت کی دعا کریں اور ہم بابرکت بنیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا
وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں مبارک ہوں، تو میں جہاں جاتا ہوں خیری کی بات کرتا ہوں. تو میک اے پوائنٹ کہ آپ جہاں بیٹھیں گے دوسروں سے اچھی بات شیئر کریں گے. اچھا ہمارا کیا حال ہے؟ جب کہیں بیٹھیں گے اپنے گلے شکوے، اپنا رونا دھونا، اپنے کوئی مسئلے مسائل جو مل جائے گا اس کے ساتھ شروع کر دیں گے. یہ عادت نہیں اچھی ہوتی. مسئلے حل کرنے کے وقت کوئی جگہ اور مقام ہوتا ہے. ہر وقت ہر ایک سے اپنے دکھ بیان کرنے سے لوگ بیزار ہوتے ہیں، وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں. تو کام کی بات شیئر کریں، دوسروں کے فائدے کے بن جائیں، وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ ان سے محبت کریں گے. پھر اسی طرح صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. لیکن ہم اکثر کہتے ہیں وقت ہی نہیں، کیا کریں، ہاں جانے کو دل تو چاہتا ہے، بیمار ہے دیکھ کے آئے، پر گھر کے کاموں سے فرصت نہیں. وقت نکالیں جیسے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وقت کو کارآمد بنانے والے اسباب کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میری صبح میں برکت ڈال دے. یعنی کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کام آسان فرماتے ہیں. کچھ چیزیں تو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا کہ اب اور کیا اپنے لیے چاہتے ہیں. تو ہمیں وقت میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 2، اپنے کاموں کی پلاننگ کرنی چاہیے. اپنا ایوری آور پلان کرے کہ اس میں نے کیا کرنا ہے، اس کو خالی نہ چھوڑیں. اپنا ڈے پلان کریں، اپنا ویک پلان کریں اور ان کو ترتیب دیں. صبح اٹھتے ہی کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، 6 سے 7 بجے کیا کرنا ہے، 7 سے 8 بجے کیا کرنا ہے، 8 سے 9 کیا کرنا ہے. گھڑی پر نظر رکھیں، کیا میں ہر گھنٹے کو صحیح طور پر استعمال کر رہی ہوں. چھوٹے چھوٹے چنک کا بھی محاسبہ کریں. ایک واضح خاکہ ترتیب دے. اگر چیزیں بھول جاتی ہوں تو نوٹ کر لیں. کل ہی کسی بچی نے مجھ سے کہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، بہت ہی ڈیسپریٹ تھی. تو میں نے اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو اب یہ جو میں نے تمہیں بتایا نا، یہ لکھ کے لگا لو کہیں. کیونکہ اس نے مجھے کہا میں اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور بہت اچھا فیل کیا. میں نے کہا لکھ کے لگا لو یہ، اور اس کے بعد کسی کو میسج نہیں کرنا، نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ دوسروں کا ضائع کرنا ہے. جب طبیعت خراب ہو بس وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ادھر کوئی مسئلہ پیش ہے، اس کو کال کر، اوہ یہ تو فون ہی نہیں اٹھا رہا، چلو اس کو کرو، پھر اس کو کرو. گھنٹہ تو اسی میں ضائع ہو جائے گا، مسئلہ ادھر ہی اٹکا رہے گا. جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، کہیں نہ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ یہ مسئلہ ہو تو مجھے یہ کرنا ہے. جیسے وہ ایمرجنسی لائن ہوتی ہے نا کہ اس کو یاد ہی رکھنا چاہیے کہیں بھی ہو آپ. اسی طرح اپنے کاموں کو ترتیب دیں اور ہر کام کے لیے وقت باندھیں. کچھ لوگوں کے پاس کاموں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے لیکن وہ آرگنائز نہیں کرتے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، لہٰذا وہ بس اس بوجھ کو اٹھائے پھرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. بہت کام ہے، بہت کام ہے. بھئی دیکھو کہ کیا کام ہے اور ان کے آگے لکھو کون سا کام کب کرو گی. کیونکہ جب کام کا وقت ہوتا ہے وہ ہم ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر کہتے ہیں بہت کام ہے. نہیں، کام اور کام کا وقت دونوں چیزیں لکھنی ہے آپ نے، دونوں آمنے سامنے. 6 بجے یہ کرنا ہے، 7 بجے یہ، 8 بجے یہ، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، 11 بجے. دن کے 18 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. چلے اگر آپ 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو 16 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. 1/3 تو سو کے گزار دیا. 16 گھنٹوں کی پلاننگ کریں کہ ان 16 گھنٹوں میں کیا کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح جب پلاننگ کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پہلے لکھیں، اہم ترین انگریڈینٹس سب سے پہلے. پھر اسی طرح غافل کرنے والے کاموں سے جان چھڑانا، پہلے اہم کام لکھنے. تیسری چیز، سب سے پہلے سب سے اہم، پھر اس سے کم اہم، پھر اس سے کم. ترتیب اس طرح دینی ہے. پرائم ٹائم میں جب آپ کو طاقتور محسوس کریں اس وقت کیا کام کرنا، اور جب آپ تھکے ہوئے ہیں اور دماغ زیادہ لڑانے کی ضرورت نہیں اس وقت کیا کام کرنا ہے. کچھ لوگ معمولی کاموں میں اتنا قیمتی وقت لگا دیتے ہیں اور پھر تھک کے بیٹھتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. اب یہی اگر آپ پڑھنے کے لیے پرائم ٹائم لیتے اور جب پڑھنے سے تھک جاتے تو آپ گھر کا کوئی کام کرتے تو اس میں آپ کی پڑھائی والی تھکاوٹ بھی اتر جاتی. بجائے اس کے کہ فجر پڑھتے ہی آپ کھانا بنانا شروع کریں، آپ پہلے قرآن پڑھیں اور جب پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگے تو رکھ کے اٹھ کے جا کے کچن میں کام کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ
اب آپ کی نیند بھی گھٹ جائے گی، بلا وجہ دوبارہ سستی کے مارے سونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور آپ نے قرآن جو پڑھا اس کی برکت بھی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی. تو ہم قرآن پڑھنے سے پہلے ہی ادھر ادھر کے اچھا میں ذرا آج یہ شیلف خالی کر لوں، آج ذرا یہاں سے چیزیں ٹھیک کر لوں، بہت دنوں ادھر نہیں ہاتھ مارا، آج ذرا اوون کو آج صاف کر لیتی ہوں. صبح صبح شروع کر دیتے ہیں، نہ خود چین لیتے نہ گھر والوں کو آرام کرنے دیتے نہ پڑھنے دیتے. تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھیں کہ کون سے کام مجھے اس وقت کرنے جب سب لوگ گھر سے چلے جائیں گے، تاکہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. بعض اوقات ہم کچن میں ہر چیز بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، وہ آ رہا پانی لینے، اس کو چائے چاہیے، اس کا بھی وقت ضائع، اپنا بھی وقت ضائع. بھائی یہ کام آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب کوئی بیچ میں مداخلت نہ کرے. تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنا خود ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر شخص کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اور پھر اپنے آپ سے خود پابندی کرائیں. اسکول میں تو ٹائم ٹیبل کی ٹیچرز پابندی کرا دیتے ہیں، لیکن جب ہم اسکول کالج سے نکلتے ہیں تو سعادت کو ساتھ لے کے چلیں. تو اپنا ایک اسکیجول مرتب کریں اور پابندی وقت کا خود خیال رکھیں کہ میں نے اس وقت میں اتنا کام کر لینا ہے. تو اصل میں کاموں کو اسٹریچ کرنے میں خیر نہیں ہوتی، وقت پر کرنے میں زیادہ بھلائی ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ مفید کاموں میں زیادہ وقت لگائیں، کم درجے کے مفید کاموں میں کم وقت لگائیں. مثلا ایک کام وہ ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہے اور بہت فائدہ، اور ایک کام وہ ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ مثال کیسے؟ مثلا قرآن پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہے یا بہت فائدہ؟ بہت فائدہ. اور بلا وجہ کے فضول قسم کے میسج پڑھتے رہنے کا واٹس ایپ پہ اتنا ہی فائدہ ہے جتنا قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں. ہماری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کئی سپارے صبح پڑھ لیا کرتی تھی، تو بیٹے نے فون لا دیا تو واٹس ایپ پہ بیٹھ گئی میں، تو میرا تو قرآن ہی چھٹ گیا. میں سخت پریشان ہوئی. کہتی میں نے وہ کیا فون واپس آ گئی اپنے قرآن پڑھنے میں. دیکھیں نا، اب یہ عقل کی بات ہے نا. اس نے پہچان لیا کہ جس دن میں صبح لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور اس کو پڑھتے اس کا میسج آ گیا، یہ کر وہ کر، کسی نے کچھ ویڈیو بھیج دی، کسی نے کچھ اور بھیج دیا، کوئی آرٹیکل بھیج دیا. ہم کہتے نہیں یہ بھی تو دنیا کی معلومات ہونی چاہیے. پھر کتنی دفعہ وہی اور 10 دفعہ وہی میسج پھر آ رہا ہوتا ہے، کتنی دفعہ وہی معلومات پڑھیں گے. اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا وقت ہی نہیں، کیا کریں گے؟ مصروف زندگی. کس میں مصروف؟ واٹس ایپ میں. یہ تو کوئی جواز نہیں. پھر اپنے آپ سے پوچھیں وہ کون سا کام ہے جس سے چھوڑنے کا آپ کو فائدہ ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں وہ کون سا کام ہے جس کو چھوڑ دینے کا آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہے یا نہیں بھی نقصان، تو یہ پھر ایک ترتیب آ جائے گی آپ کے کاموں کی. تو جب آپ وہ کام کریں گے جس کا آپ کو فائدہ ہے تو وہ کام چھوٹ جائیں گے جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ دیا تو پھر فضول کاموں میں لگ جائیں گے. تو اصول کیا ہوا؟ امپورٹنٹ کام کرنے ہیں، ان امپورٹنٹ کام نہیں کرنے. ہر وقت اپنے آپ سے سوال کیا جائے کیا اس وقت یہ کرنا امپورٹنٹ ہے یا نہیں. مثلا اس وقت یہاں بیٹھے کچھ سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ساتھ والا آپ کو کہے اچھا دیکھو یہ بات ہو فلانی بات، یا کوئی اٹھا کے فون پھر دیکھنا شروع کر. نہیں، اس وقت زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جس کام کے لیے آئے وہ کر لیں. اسی طرح بعض اوقات ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 لائنیں پڑھی، پھر ادھر آؤ تم ذرا، وہ بات یاد آ گئی، 2 لائنیں پڑھی، اچھا یہ کر لو. بھائی قرآن تو پڑھ لیں آپ پہلے، یا اس وقت پڑھیں جب یہ بار بار انٹرپشن نہ ہو، نہ کچھ پڑھا نہ سمجھا، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، بس یہ کہ خانہ پوری ہو گئی. تو عقل مند آدمی جو ہے وہ اہم کام نہیں چھوڑتا، یعنی وہ ضرور کرتا ہے اور غیر اہم کے پیچھے نہیں جاتا. پھر زیادہ فائدے والا کام کرنا چاہیے انسان کو. حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ پودے لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر پودے بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو کوئی پودا نہیں لگانا چاہیے، درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے، لیکن درخت لگاتے ہوئے تسبیح کرنا زیادہ فائدے کی بات ہے. ایک یہ ہے کہ آپ چپ کر کے درخت لگائیں، اور ایک یہ ہے کہ درخت بھی لگائیں اور ذکر بھی کریں. پھر اسی طرح اہم کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں کو ہٹانا، ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کو ہٹانا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے پلین چیز پر. کیوں؟ کیونکہ وہ بیل بوٹوں اور نقش و نگار والی چادریں جو ہے وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی. اچھا آپ نے اللہ اکبر کی پڑھ رہے ہیں، وہ تصویریں بن رہی ہیں وہاں پر جائے نماز میں، اس میں کھو گئے، پھر کہتے ہیں یہ پہلی رکعت تھی کہ دوسری. اب 1 رکعت آپ کو ایکسٹرا پڑھنی پڑے گی کیونکہ آپ کو تو رکعت میں شک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے. یہ ساری چیزیں وقت لیں گی نا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریفر کیا کہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو تاکہ نماز میں توجہ ہو, اچھے سے نماز پڑھ کے اٹھے, دل میں بھی تسلی ہو. پھر اسی طرح فارغ نہ رہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بتھان یا عقیق جائے, وہاں بغیر گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ تو سب نے کہا ہمیں تو بہت پسند ہے کہ مفت میں ہمیں اونٹنیاں مل جائیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا کہ وہاں اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے, یا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے, اور 3 سے زیادہ بہتر, اور 4 سے زیادہ بہتر. یعنی صبح صبح آپ علم حاصل کرنے یا سکھانے کے لیے چلے جائیں تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے والے کاموں سے بچنا. کامیاب لوگوں کی صفت جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں, اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں, یعنی بیکار کاموں میں نہیں پڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے, لغو گفتگو نہیں کرتے تھے, نماز لمبی پڑھتے, خطبہ مختصر دیتے. آپ کو 3 چیزیں سخت ناپسند تھیں, جن میں سے ایک ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا, قیل و قال, اور دوسری 2 مال ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا, پین میخ کرنا. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. غیر اہم کاموں میں مشغولیت بدترین چیز ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. بے مقصد سیر و تفریح سے بچنا چاہیے. بہت زیادہ سوشلائزنگ نہیں کرنی چاہیے. ہر وقت فون پہ, ہر وقت میسجنگ, ہر وقت میل ملاقات, پارٹی, چٹ چیٹ, اس سے انسان کا دل بگڑ جاتا ہے. ایسے علم سے پناہ مانگے جو فائدہ نہ دے. 5ویں چیز ضروریات زندگی کم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنکھ میں پیتا ہے, کافر 7 آنکھوں میں پیتا ہے. طرح طرح کے ڈرنکس, طرح طرح کے مزے کی چیزیں ایک کے بعد ایک, اسی میں ہی دن گزر جائیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سادگی اختیار کریں کیونکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. کم سے کم ساز و سامان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. جتنا سامان مسافر ساتھ لے جاتا ہے اور کام چلا لیتا ہے, اتنا ہی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے گھر میں کچھ اسلحہ تھا اور کچھ جو تھے, اور کمرے میں بچھونا, اور باقی کوئی یعنی بہت لمبی چوڑی چیزیں اور فرنیچر نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک انصاری عورت میرے پاس آئی, اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کا بستر تو ایک دوہری کی ہوئی چادر ہے, تو وہ چلی گئی اور ایک ایسا بچھونا بھیجا جس میں اون بھری ہوئی تھی. جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں خاتون لائی تھی. اس نے آپ کا بستر دیکھا اور چلی گئی اور بچھونا بھیج دیا. آپ نے فرمایا واپس کر دو. وہ کہتی ہے میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا کہ یہ میرے گھر میں ہو. آپ نے 3 دفعہ فرمایا اس کو واپس کر دو. پھر فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے, یعنی میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں لیکن میں آخرت میں ترجیح دیتا ہوں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ عظیم لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے کارناموں سے سبق سیکھے. زندگی کو عام لوگوں کی طرح نہ گزارے, بلندیوں پہ پہنچنے کی کوشش کرے. اللہ نے ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی خاص چیز میں بہت آگے جا سکتا ہے. اپنی قدر پہچانے. کچھ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا, بعض اوقات ان کی زندگی بہت چھوٹی چھوٹی تھی. مثلا امام نووی جو تھے صرف 45 سال میں فوت ہو گئے تھے, اور ان کی کتاب ریاض الصالحین, ان کی کتاب 40 نووی آج دنیا کے ہر مسلمان ملک میں پڑھائی جاتی. صرف 45 ایئرس میں فوت ہو گئے. اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی. رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے, جب نیند آتی کتابوں کا سہارا لے کے تھوڑی دیر اونگ لیتے, پھر کام شروع کر دیتے تھے. پھر اسی طرح ابن عثیمین یعنی کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے, آج کے دور کے بہت بڑے اسکالر ہیں. وہ سارا سال بغیر چھٹی کے مغرب سے عشاء کے درمیان درس دیتے تھے. ایوری ڈے مغرب اور عشاء کے بیچ میں ان کا درس ہوتا تھا. کبھی بور نہیں ہوئے. ایک درس وہ اذان اور اقامت کے دوران دیتے. گرمی کی چھٹیوں میں صبح کے وقت 5 درس دیتے, 5 کلاسیں لیتے.
مغرب کے بعد ایک اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک وقت رکھا ہوا تھا، ان سے بھی ملاقات کرتے. ان کی ملاقات کا نام کھلا دروازہ تھا، اوپن ڈور. جو چاہے آ کے بیٹھے، جو چاہے سیکھے، جو چاہے سوال کرے. جمعے کا خطبہ بھی دیتے، یعنی ایک اور ایڈیشنل چیز. عصر کے بعد روزانہ ریاض الصالحین کی شرح کرتے، نماز تراویح میں امامت کرتے، فقہی بورڈ کے ممبر تھے، رکن تھے، فتووں کے جواب دیتے، اور ان کاموں کو اپنے خود ہی آرگنائز کرتے. ورنہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تو بڑی بڑی ٹیم ہوتی ہے جو ان کی ساری پلاننگ کر رہی ہوتی ہے، تو خود ہی کرتے. علامہ البانی جو تھے یہ بھی اسی طرح 84 ایئرس کی عمر میں خود ڈرائیو کرتے اور کتابیں لکھتے، اور حافظے میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے اس دعا کا نتیجہ سمجھتا ہوں، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. کسی کے لیے وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، اور اپنی صحت کی بھی، اور اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. آئے اب کچھ دعا کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما. تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میری زندگی تک ان کو باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، اور مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور دکھاوے سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لاچاری، سستی، بزدلی، کنجوسی، انتہائی بڑھاپے اور عذاب قبر سے. اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کر، اس کا تزکیہ فرما. تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کا دوست اور اس کا مالک ہے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو. کہ اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ انہیں ایمان اور تقویٰ نصیب فرما. اللہ انہیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچا. اللہ انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جو زندہ ہے ان پہ رحمت فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
یا اللہ تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ جو محتاج ہے ان کی محتاجی دور کر دے. یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانی دور کر دے. جو بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ان کی پریشانی دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر یا رب العالمین. اس محفل میں جتنی بہنوں نے شرکت کی ہے اللہ انہیں بہترین جزا دے. اللہ جنہوں نے انتظام کیا ہے انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. جنہوں نے اپنا مال وقت ہر چیز لگائی ہے اللہ ان سب کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرما. ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کا حال اچھا کر دے. ہمیں سکون اور اطمینان نصیب فرما. اللہ اس جگہ پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. یا اللہ سب بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ان کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.